بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو اصول فقہ میں ہے۔ اصول فقہ میں مقصد اول مباحث الفاظ میں ہے کہ مباحث الفاظ کا الباب السادس، چھٹا باب مطلق اور مقید کے بارے میں ہے۔ وفیہ ست مسائل، مطلق اور مقید کے بارے میں 6 مسائل کو آغا مظفر مطرح کرتے ہیں، اور الحمدللہ اگر آپ ہمارے ساتھ الموجز فی اصول الفقہ میں تھے تو انشاءاللہ بہت سارے مباحث آپ کے لیے روشن ہیں۔ اچھا، مطلق اور مقید میں پہلا مسئلہ مطلق اور مقید کے معنی کے بیان میں ہے کہ سب سے پہلے آتے ہیں اور اس کا معنی بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، لفظ مطلق باب افعال کا اسم مفعول ہے، اطلاق سے مشتق ہے۔ اطلاق یعنی ارسال، یعنی آزاد۔ اس کے مقابلے میں مقید ہے کہ باب تفعیل سے اسم مفعول ہے جو قید سے نکلا ہے، یعنی جو مقید ہے، جس کو قید لگا ہوا ہے۔ یہ لفظی معنی۔ اصطلاحی معنی مطلق اور مقید کا جو قدیم زمانے سے ایک تعریف معمولاً کتابوں کے اندر وارد ہوئی ہے، وہ یہ ہے: مطلق یعنی ما دل علی معنی شائع فی جنسہ۔ مطلق ما وہ لفظ ہے کہ دل، جو لفظ دلالت کرتا ہے، علی معنی ایک ایسے معنی پر کہ شائع فی جنسہ جو اپنی جنس کے اندر شیوع رکھتا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ۔ ابھی آتے ہیں تھوڑی اس کی وضاحت کریں۔ یہاں پر یہ جو کلمہ شائع ہے، شیوع، اس شائع کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں، شیوع 2 طریقوں سے ہوتا ہے، یا شیوع استغراقی ہے یا شیوع بدلی ہے۔ شیوع استغراقی یعنی بالفعل ایک ماہیت کے تمام افراد کو شامل ہو، اسے کہتے ہیں شیوع استغراقی۔ اس کے مقابلے میں شیوع بدلی یا اطلاقی ہے۔ شیوع اطلاقی یا بدلی سے مراد یہ ہے کہ ایک ماہیت کے تمام افراد میں سے ہر ایک فرد پر صادق آنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی بالفعل تمام افراد کو شامل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ تمام افراد میں سے ہر ایک فرد پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں رجلن، یہ مطلق ہے۔ اب اس رجلن میں یہ صلاحیت ہے کہ رجل کے جتنے بھی افراد ہیں ان میں سے ہر ایک پر صادق آ سکتا ہے، اسے کہا جاتا ہے شیوع اطلاقی۔ اور یہاں پر مراد ہماری یہی ہے، مطلق وہ لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے اپنے معنی پر کہ وہ معنی اپنی جنس کے اندر شیوع رکھتی ہے۔ اچھا، جنس سے مراد یہاں پر جنس منطقی نہیں ہے، بلکہ لغوی معنی میں کہ جو نوع، فصل، جنس ان سب کو شامل ہے۔
خوب یہ جو آخر میں قید ہے الا معنن شائع فی جنس، یعنی دلالت کرتا ہے ایک معنی پر کہ وہ معنی اپنے جنس کے اندر شیوع رکھتی ہے. مثلا لفظ رجلن دلالت کرتا ہے ایک معنی پر کہ وہ معنی شیوع اطلاقی رکھتی ہے، شیوع اطلاقی رکھتی ہے، یعنی رجل کے افراد میں سے کسی بھی فرد پر قابل صدق ہے. لیکن شائع فی جنس اپنی جنس کے افراد پر شیوع ہوتا ہے اس کا. مثلا رجلن مرآ یا فرس یا بکر کے افراد پر اطلاق نہیں ہو سکے گا، اس کا شیوع اپنے جنس کے افراد کی نسبت سے ہوگا. خوب یہ مشہور و معروف تعریف اس کے مقابلے میں مقید ہے کہ مقید ایسا لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر لیکن وہ معنی اپنے جنس میں شیوع نہیں رکھتی. مثلا آپ کہتے ہیں رجل عالمون، اب یہ رجل عالمون رجل کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب پر قابل صدق نہیں ہے، بلکہ خصوصیت سے فقط ان افراد پر قابل صدق ہے جو رجل عالم ہے. مثلا رجل جاہل پر قابل صدق نہیں ہے، اسے مقید کہتے ہیں. یہ قدیم الایام سے تعریف ہے جو تقریباً اصولی کتابوں میں ہے. تفصیلی کتابوں میں اس تعریف کی نسبت سے بہت زیادہ نقض و ابرام بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ تعریف ایک اعتبار سے معنی اغیار نہیں ہے، ایک اعتبار سے جامع افراد نہیں ہے. اس قسم کے سوال و جوابات ہوتے رہتے ہیں. یہاں پر آغا مظفر جواب دیتے ہیں کہ آغا ہم نے یہاں پر کوئی تعریف حقیقی تھوڑی مطرح کی ہے. تعریف حقیقی ماہیت کی ہوتی ہے، ماہیات حقیقیہ کی ہوتی ہے. التعریف للماہیہ و بالماہیہ، مرحوم حاجی سبزواری شرح منظومہ میں کہتے ہیں. خوب یہ تعریفات لفظیہ ہیں، لہذا ہم نقض و ابرام کی طرف نہیں جاتے. دوسرا نقطہ جو یہاں پر آغا مظفر مطرح کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آغا لفظ مطلق اور مقید ان کے بارے میں اصولیوں کی کوئی خاص اصطلاح نہیں ہے، بلکہ جو ان کا لغوی معنی ہے انہی لغوی معانی کے اندر یہ استعمال ہوتے ہیں، لہذا یہاں پر کوئی اصطلاح خاص نہیں ہے. یہ دوسرا مطلب. تیسرا مطلب جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں اسی مسئلہ اولا میں آغا مظفر، وہ یہ ہے کہ اطلاق اور تقیید میں تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے. دیکھیں منطق کی کتابوں میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ تقابل کی ایک لحاظ سے 4 قسمیں ہیں. کہتے ہیں تقابل سلب و ایجاب، تقابل ملکہ اور عدم ملکہ، تقابل ضدین اور تقابل تضایف. کہ یہ تعریفات بارہا آپ کی خدمت میں عرض ہو چکی ہے کہ دوبارہ میں ان کی طرف نہیں جاتا. یہاں پر تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے. تقابل ملکہ اور عدم ملکہ کا معنی یہ ہے کہ ایک امر وجودی ہو، دوسرا امر عدمی ہو، لیکن امر عدمی ایسے موضوع اور ایسے مورد میں ہو کہ جس میں اس وجود اور ملکے کی صلاحیت ہو لیکن وہ وجود یا ملکہ وہاں پر موجود نہ ہو، تبھی ہم کہیں گے عدم ملکہ. مثال معروف وہی علم و جہل. خوب علم و جہل میں تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے. جہل عدم علم ہے لیکن اس مورد میں کہ جس مورد میں علم کی شانیت ہو. مثلا دیوار کو آپ جاہل نہیں کہتے کیونکہ اس کی شانیت نہیں ہے کہ یہ عالم بنے، لہذا اس کو آپ جاہل نہیں کہیں گے. تو ایسے ہی فرماتے ہیں کہ اطلاق اور تقیید میں بھی تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے. یعنی ما من شأنہ ان یقید فلم یقید فہو مطلق،
کہ جس کی شأنیت یہ ہے کہ وہ مقید ہو، لیکن پھر اگر وہاں پر قید نہ آئے تو ہم کہیں گے یہ مطلق ہے۔ بس یہاں سے ایک خوبصورت نتیجہ جو پہلے بھی ہم بارہا آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، وہ یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر وہ مورد جہاں پر ایک قید کی صلاحیت نہ ہو، یعنی وہ مورد اس قید سے مقید نہ ہو سکتا ہو، تو پھر کہا جائے گا کہ اس قید کی نسبت سے مطلق بھی نہیں ہے۔ مطلق وہاں پر کہیں گے جہاں پر وہ مورد اس قید کی نسبت سے صلاحیت رکھتا ہو کہ مقید ہو سکتا ہو، لیکن اگر مقید نہیں ہوتا تو پھر وہاں پر آپ کہیں گے کہ یہ مطلق ہے۔ یہ ایک مطلب اور ذکر کرتے ہیں کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، اطلاق افرادی ہوتا ہے اور کبھی کبھار اطلاق احوالی ہوتا ہے۔ اطلاق افرادی کا معنی یہ ہے کہ ہمارے سامنے متعدد افراد ہیں اور یہ مطلق قابلیت رکھتا ہے کہ ان افراد میں سے کسی بھی فرد پر صادق آ سکتا ہے، یہ اطلاق افرادی ہے۔ اس کے مقابلے میں اطلاق احوالی ہے، یعنی افراد متعدد نہیں ہیں، فرد ایک ہے، لیکن اس ایک فرد کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثلا زید اب ایک ہی فرد ہے، اس کے ایک سے زیادہ افراد نہیں ہیں، لیکن اس کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے زید راکب ہو سکتا ہے زید مثلا پیادہ ہو سکتا ہے زید صحت مند ہو سکتا ہے زید مرض کی حالت میں ہو، بیمار ہو۔ تو اب زید کی نسبت سے مختلف احوالات کو فرض کر سکتے ہیں، تو یہاں پر اطلاق ہوگا منتہا اطلاق احوالی ہوگا۔ خب پس یہاں سے آغا مظفر کہہ رہے ہیں یہ جو ایک مشہور اشتباہ ہے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں کہ اطلاق حتماً وہاں پر ہوگا جہاں پر ایک سے زیادہ افراد متصور ہو سکتے ہوں، یہ غلط ہے۔ ہو سکتا ہے ایک ایسی شے ہے کہ جس کا ایک سے زیادہ اصلاً فرد متصور نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں اطلاق ہو سکتا ہے احوالات کے لحاظ سے۔ خوب یہ ایک مطلب، اس کے علاوہ بھی ایک آدھ اور مطلب ہے کہ جس کو عبارت میں ذکر کرتے ہیں کہ عمدہ مطالب یہی تھے جو آپ کی خدمت میں عرض ہوئے۔ عبارت کو دیکھیں، الباب السادس، فرماتے ہیں کہ چھٹا باب، المطلق والمقید، مطلق اور مقید کے بارے میں، وفیہ ست مسائل، اور اس باب میں 6 مسئلے ہیں۔ المسألۃ الاولی معنی المطلق والمقید، مطلق اور مقید کا معنی۔ عرفوا المطلق، مطلق کی علماء اصول نے تعریف کی ہے، بِأَنَّهُ ما دل علی معنی شائع فی جنسہ، کہ مطلق وہ لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر کہ جو معنی شیوع اطلاقی رکھتا ہے اپنے جنس کے اندر۔ وَيُقَابِلُهُ الْمُقَيَّد، اس کے مقابل میں کیا ہے؟ مقید ہے، کہ عرض ہوا توضیح اس تعریف کی۔ وَهَذَا التَّعْرِيفُ قَدِيمٌ، بہت ہی پرانی تعریف ہے۔ بَحَثُوا عَنْهُ كَثِيرًا، اس کے بارے میں بہت زیادہ مباحث ہوئے۔ وَأَحْصَوْا عَلَيْهِ عِدَّةَ مُؤَاخَذَاتٍ، اور اس تعریف پر کچھ اشکالات بھی انہوں نے شمار کیے ہیں، اشکالات بھی مطرح کیے ہیں کہ یطول شرحھا، جن اشکالات اور جوابات کی توضیحات بہت ہی تفصیلی ہو جائے گی، لیکن ولا فائدۃ فی ذکرہا، ان اشکالات اور جوابات کے ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ما دام ان الغرض من مثل هذا التعریف هو تقریب المعنی الذی وضع له اللفظ، جب تک کہ غرض ہماری اس قسم کی تعریفوں سے یہ ہے کہ بابا معنی کو آپ کے ذہن کے قریب لے کر آئے، حالانکہ وہ معنی کہ جس کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے،
مقصود ہمارا یہ ہے آپ کو معنی اس کا بتائیں. خوب جب مقصود فقط یہ ہے کہ اس لفظ کا معنی آپ کے ذہن کے قریب کریں تو یہ تعریف لفظی ہو جائے گی. تعریف لفظی میں تو دیگه جامعیت اور معنیت کا اشکال نہیں ہے. لِأَنَّهُ مِنَ التَّعَارِيفِ اللَّفْظِيَّةِ. خوب یہاں پر ان اشکالات اور جوابات کو ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ تعریف لفظی ہے. انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے آپ کہ یہ مرحوم آخوند صاحب کفایہ کی نظر ہے، لیکن بعد والے آغایون اس پر اشکال بھی کرتے، کہتے نا آغا ایسے تو نہیں ہے کہ فقط ایک لغوی معنی آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں. خود علماء کا یہ نقض و ابرام اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تعریف حقیقی کرنا چاہتے ہیں، کہ بہرحال تفصیلات اپنے مقام پر. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأُصُولِيِّينَ اصطلاح خاص فی لفظی المطلق والمقید. فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ آغا اصولیوں کی لفظ مطلق اور مقید ان دونوں لفظوں میں کوئی خاص اصطلاح نہیں ہے، اسی لغوی معنی میں استعمال کر رہے ہیں. بل ہما مستعملان بما لہما من المعنی فی اللغہ. بلکہ مطلق اور مقید کو استعمال کیا جاتا ہے بما لہما من المعنی، اسی چیز میں کہ جو ان دونوں کے لیے ہے، یعنی وہی جو معنی لغوی ان دونوں کا ہے اسی میں استعمال کرتے ہیں. اطلاق یعنی رہا، آزاد، کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے. مقید یعنی جو مقید ہے، جس کو کوئی قید لگایا ہے ہم نے، اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے. فَإِنَّ الْمُطْلَقَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْإِطْلَاقِ. آغا یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی اپنے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ مطلق کو لفظ اطلاق سے لیا گیا ہے. وَهُوَ الْإِرْسَالُ وَالشُّيُوعُ. اطلاق یعنی آزاد، یعنی شیوع، گسترش، وسعت، اس معنی میں ہے. وَيُقَابِلُهُ التَّقْيِيد. اس اطلاق کے مقابل ہے تقیید، تقابل ہے دونوں میں. تقابل الملکۃ و عدمہا، کہ دونوں میں تقابل بھی تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے. والملکۃ التقیید، وہ تقیید ملکہ ہے. والاطلاق عدمہا، اور اطلاق عدم ملکہ ہے. وقت تقدم، پہلے ہم یہ بات کر بھی چکے ہیں. غایت الامر. اچھا، تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے، اپنے معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہے، لیکن آغا ہر شے کا اطلاق اس شے کی نسبت سے ہوگا. اطلاق کل شیء بحسب. غایت الامر ان ارسال کل شیء بحسب. ہر شے کا آزاد اس شے کے اعتبار سے ہوتا ہے. ایک مرتبہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کے اعتبار سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، مطلق العنان ہے، جو بھی دل میں آتا ہے کرتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ ایسے نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو اتنا آزاد نہیں چھوڑتا. ایک مرتبہ انسان اپنی زبان کو آزاد چھوڑ دیتا ہے، جو منہ میں آتا ہے بکتا چلا جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک مومن ہے، اس کا زبان پر کنٹرول ہوتا ہے. کہ امیر بیان کا خوبصورت جملہ ہے نا، المؤمن ملجمن، مومن لجام رکھتا ہے، آزاد نہیں ہے، زبان کو یوں ہی چھوڑ دے جہاں پر آئے سے نہ. ان ارسال کل شیء بحسبہ وما یلیق بہ، جو اس کے لائق ہے اس کے اعتبار سے ہوگا. فَإِذَا نُصِبَ الْإِطْلَاقُ وَالتَّقْيِيدُ إِلَى اللَّفْظِ كَمَا هُوَ الْمَقْصُودُ فِي الْمَقَامِ. اگر اطلاق اور تقیید کو لفظ کی طرف نسبت دی جائے جیسے کہ محل بحث میں ایسے ہی ہے، تو فَإِنَّمَا يُرَادُ ذَلِكَ بِحَسَبِ مَا لَهُ مِن دَلَالَةٍ عَلَى الْمَعْنَى. تو فرماتے فَإِنَّمَا يُرَادُ ذَلِكَ، اس اطلاق کا ارادہ کیا جائے گا لفظ کے مورد میں بِحَسَبِ مَا لَهُ، اس چیز کے اعتبار سے کہ جو چیز اس لفظ کے لیے ہے، من دلالت علی المعنی، وہ کیا چیز ہے اس کی، اس لفظ کی معنی پر دلالت.
یعنی اطلاق معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے. فَيَكُونَانِ وَصْفَيْنِ لِللَّفْظِ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى کہ یہ بھی بعد والے کتابوں کے اندر لمبی چوڑی بحث ہوئی ہے کہ آیا اطلاق لفظ کی صفت ہے یا معنی کی صفت ہے. بعض کہتے ہیں کہ اطلاق اور تقیید اصل میں معنی کی صفت ہیں، آپ لفظ کو کیوں کہہ رہے ہیں. آغا مظفر کہہ رہے ہیں کہ یہ اطلاق اور تقیید اصالتاً جو ہے وہ کیا لفظ کی صفت ہے، منتہا معنی کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے. وَمِن مَوَارِدِ اسْتِعْمَالِ لَفْظِ الْمُطْلَقِ نَسْتَطِيعُ أَن نَأْخُذَ صُورَةً تَقْرِیبِیَّةً لِمَعْنَاهُ اگر لفظ مطلق کے استعمالات کے موارد کو انسان دیکھے تو وہاں سے قدرت پیدا کر لیتا ہے کہ اس کے معنی کے لیے ایک صورت تقریبی اپنے ذہن کے اندر پیدا کرے، ایک صورت ان موارد سے انسان کے ذہن میں اس معنی کے لیے آتی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ مطلق کا یہ معنی ہے. فَمَثَلًا عِندَمَا نَعْرِفُ مثلا جیسے ہم لوگ جانتے ہیں کہ العلم الشخصی والمعرف بلام العہد لا یسمیان مطلقین باعتبار معناہما. فرماتے ہیں جیسے علم شخصی یا وہ جو معرف ہے لام عہد کے ساتھ، لام عہد کی قید لگا رہے اس لیے کہ لام جنس اور لام استغراق میں بلاخر افراد زیادہ ہوتے ہیں، لام عہد کی بات کر رہے ہیں. اب یہ دونوں اپنے معنی کے اعتبار سے مطلق نہیں کہے جائیں گے، البتہ افراد کے لحاظ سے اگر اطلاق مقصود ہو. لِأَنَّهُ لَا شُيُوعَ وَلَا إِرْسَالَ فِي شَخْصٍ مُعَيَّنٍ کیونکہ یہاں پر یہ ایک معین شخص پر دلالت کرتے ہیں. خب معین شخص پر دلالت کے اعتبار سے افراد کی وسعت تو نہیں ہے، لہذا یہاں پر اطلاق افرادی آپ کے پاس نہیں ہوگا. لا فرماتے ہیں درست ہے کہ ہم علم شخصی اور معرف بلام عہد میں اطلاق افرادی نہیں رکھتے، اطلاق افرادی ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن اس کا کبھی بھی معنی یہ نہیں ہے کہ علم شخصی میں اور معرف بلام عہد میں اصلاً اطلاق کا آپ تصور نہیں کر سکتے. درست ہے اطلاق افرادی نہیں ہے، لیکن اطلاق احوالی یہاں پر بھی متصور ہے. لا ينبغي ان نظن انه لا يجوز ان يسمى العلم الشخصی مطلقا تو سزاوار نہیں ہے کہ ہم گمان کریں کہ اصلاً علم شخصی کو مطلق نہیں کہا جا سکتا. نہ نہ نہ، ایسے نہیں کرنا چاہیے. بھلے آپ وہاں پر اطلاق افرادی کی نفی کر رہے ہیں لیکن اطلاق احوالی ہے. فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ الْآمِرُ کیونکہ جب ایک امر کرنے والا کہتا ہے اکرم محمدن، اور محمد علم شخصی ہے لیکن اس محمد کے احوالات مختلف ہیں. وَعَرَفْنَا أَنَّ لِمُحَمَّدٍ أَحْوَالًا مُخْتَلِفَةً وَلَمْ يُقَيِّدْ یا وَلَمْ يُقَيِّدْ لم يُقَيِّدْ اس عامر کی طرف پلٹا ہے. وَلَمْ يُقَيِّدِ الْحُكْمَ بِحَالٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ اس عامر نے حکم کو محمد کے حالات میں سے کسی ایک حال کے ساتھ مقید نہیں کیا. نستطيع ان نعرف ان لفظ محمد ہونا او هذا الكلام بمجموعه يصح ان نصفه بالاطلاق بلحاظ الاحوال تو ہم قدرت مند ہو جاتے ہیں، ہم توان مند ہو جاتے ہیں کہ جان لیں کہ لفظ محمد یہاں پر یا یہ کلام پورے کا پورا اس کلام کو آپ اطلاق احوالی کے ساتھ متصف کر سکتے ہیں. وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ شُيُوعٌ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ الْمَوْضُوعِ لَهُ کہ اس کے نیچے لکھ دیں اگرچہ یہاں پر اطلاق افرادی نہیں ہے، نیچے لکھ دیں اگرچہ اس محمد کے لیے شیوع نہیں ہے معنی موضوع اللہ کے اعتبار کے، معنی موضوع اللہ کے لحاظ سے کہ معنی موضوع اللہ کے لحاظ سے ایک فرد پر دلالت کرتا ہے. اذن نتیجہ یہ اذن للاعلام الشخصیہ والمعرف باللام العہد اطلاق پس ماننا پڑے گا کہ اعلام شخصیہ اور معرف بلام عہد کے لیے بھی اطلاق ہے، منتہا اطلاق احوالی ہوگا.
پس فلا یختص المطلق بما له معنی شائع فی جنسہ، پس مطلق نہیں ہوگا مخصوص اس لفظ کے ساتھ کہ جو دلالت کرتا ہے معنی پر، کہ جو معنی اپنے جنس میں شیوع رکھتی ہے، نہ 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 نہ، اس کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ کانہ یہاں سے وہ جو شروع میں تعریف بیان کی اس پر اشکال بھی روشن ہو جاتا ہے کہ اسم الجنس و نحوہی، کہ ان کے بارے میں تفصیلاً گفتگو ہوگی، جیسے اسم جنس وغیرہ ہے۔ وَكَذَلِكَ عِنْدَمَا نَعْرِفُ أَنَّ الْعَامَّ لَا يُسَمَّى مُطْلَقًا فَلَا يَنْبَغِي أَن نَّظُنَّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَن يُسَمَّى مُطْلَقًا أَبَدًا لِأَنَّا نَعْرِفُ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ أَفْرَادِهِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ أَحْوَالِ أَفْرَادِهِ كغير المفردة فإنه لا مضايقة في أن نسميه مطلقا۔ ایک نقطے کی طرف توجہ کریں۔ پہلے ہم نے الموجز میں اس نقطے کو ذکر کیا تھا کہ عام اور مطلق میں کیا فرق ہے۔ آگے دیکھیں، عموم کی شیوع اور کثرت پر دلالت وضعی ہوتی ہے، لفظ یا وہ نسبت وضع کی گئی ہے لغتاً اس عموم کو بیان کرنے کے لیے، لیکن جیسا کہ آگے چل کر ہم بیان بھی کریں گے اور پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ مطلق کا شیوع اور کثرت پر دلالت کرنا دلالت وضعی نہیں ہے، لفظ اس کے لیے وضع نہیں کیا گیا، بلکہ مطلق کی شیوع پر دلالت قرینہ حکمت کی وجہ سے ہے، قرینہ حالیہ کی وجہ سے ہے، یا آپ کہیں قرینہ عقلیہ کی وجہ سے، جو بھی تعبیر کہیں، یہ مختلف اعلام کی مختلف تعبیرات ہیں۔ تو اب اگر ایک جگہ پر لفظ عموم ہے، یعنی بالوضع افراد کی کثرت پر دلالت کرتا ہے، تو گمان نہ کیجئے گا کہ جہاں پر عام ہے تو وہاں پر ہم اس کو مطلق نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے افراد کی کثرت پر بالوضع دلالت کرتا ہو، لیکن ہر ایک فرد کے متعدد احوالات پر اطلاق کے ذریعے سے دلالت کرے، ہو سکتا ہے۔ خوب یہ نقطہ دیکھو، وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے عندما نعرف، جب ہم جانتے ہیں کہ ان العام لا یسمى مطلقا، عام کو آپ مطلق نہیں کہتے کیونکہ عام کی دلالت بالواضع ہوتی ہے، مطلق کی دلالت قرینہ حکمت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فلا ينبغی، ہماری اس عبارت سے یوں نہ سمجھیے گا، فلا ينبغی، سزاوار نہیں ہے کہ ان نظن، ہم گمان کریں کہ انہ لا یجوز ان یسمى مطلقا ابدا، کہ عام کو آپ کبھی بھی اور کسی صورت میں مطلق نہیں کہہ سکتے، نہ آگا کہہ سکتے ہیں۔ لأننا نعرف ان ذلك انما هو بالنسبة الى افراده، آگا یہ جو عموم ہے افراد کی نسبت سے، عام افراد کی نسبت سے، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ أَحْوَالِ أَفْرَادِهِ غَيْرِ الْمُفْرَدَةِ، جو ایک کے علاوہ اس کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے آپ احوالات متعددہ کو اگر مد نظر رکھیں تو اس اعتبار سے مطلق کہہ سکتے ہیں، درست ہے۔ فَإِنَّهُ لَا مُضَايَقَةَ فِي أَن نُسَمِّيَهُ مُطْلَقًا، اس اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کو مطلق کہیں۔ اذن لا مانع من شمول تعریف المطلق المتقدم للعام، ایسے ہے عبارت، پس اس اعتبار سے کوئی معنی نہیں ہے کہ جو مطلق کی پہلے ہم نے تعریف ذکر کی ہے وہ عام کو بھی شامل ہو جائے، منتہا باعتبار احوالہ، عام احوالات افراد کے اعتبار سے، لا باعتبار افراد، نہ کہ افراد کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے وہ عام ہے، وہاں پر افراد کے اعتبار سے اس کی دلالت بالواضح ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں اکرم کل عالم، اب یہ کل عالم ہر فرد عالم کو شامل ہے، خوب ہر فرد عالم کو شامل ہے، اس اعتبار سے عام ہے، لیکن ہر فرد کو ہر حالت کے اعتبار سے، بھائی عالم کے ہر فرد کا اکرام کرو، چاہے عالم بیٹھا ہو، چاہے کھڑا ہو، چاہے درس کرے، چاہے تقریر کرے، چاہے سویا ہوا ہو، چاہے بیٹھا ہوا ہو، چاہے لوگوں میں ہو، چاہے اکیلا ہو، یہ جتنے بھی احوالات ہیں ان احوالات کے اعتبار سے وہ مطلق ہے۔
وعلی ھذا فمعنى المطلق هو شیوع اللفظ وسعته باعتبار ما له من المعنى واحواله. فرماتے اس بنا پر مطلق کا معنی کیا ہوگا؟ لفظ کا شیوع اور لفظ کی کثرت اور لفظ کی وسعت، باعتبار ما له من المعنى، معنی کے اعتبار سے، واحواله، اس کے احوالات کے اعتبار سے. ولیکن لا علی ان یکون ذلک الشیوع مستعملا فیہ اللفظ، اما نہ اس اعتبار سے کہ وہ شیوع لفظ کا مستعمل فی ہو، نہ وہ شیوع قرینہ حکمت سے سمجھ میں آ رہا ہے، وہ لفظ اس کثرت اور شیوع میں استعمال نہیں ہوا. کہ یہ اشارہ ہے اس نقطے کی طرف جو میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ مطلق جو شیوع اور کثرت پر دلالت کرتا ہے، دلالت وضعی کے اعتبار سے نہیں ہے. لفظ اس شیوع میں استعمال نہیں ہوا، شیوع اور کثرت قرینہ حکمت سے سمجھ میں آتے ہیں کہ انشاءاللہ وضاحت آتی ہے زیادہ. کشیوع المستفاد من وقوع النکرۃ فی سیاق النفی، جس طریقے سے مثلا وہ شیوع کہ جس کو سمجھا جاتا ہے کہاں سے؟ من وقوع النکرۃ فی سیاق النفی، کہ خوب یہاں پر بھی بحث ہے. اگر نکرہ سیاق نفی میں واقع ہو، مثلا لا تضرب احدا، کسی کو بھی نہ مارو، یہ احدن نکرہ ہے، سیاق نفی میں آیا ہے. بعض افراد کہتے ہیں کہ یہ ترکیب واضح کی گئی ہے لغتاً کہ کثرت پر دلالت کرے، کہ مشہور یہی ہے. اس صورت میں یہ عموم ہوگا، وضعی دلالت ہے، یہ ترکیب استعمال ہوئی ہے اس کثرت میں. لیکن اگر ہم کہیں کہ نہ، یہاں پر عموم اور شیوع دلالت وضعیہ اور لفظیہ سے سمجھ میں نہیں آتا بلکہ قرینہ حکمت سے سمجھ میں آ رہا ہے، تو پھر لفظ شیوع میں استعمال نہیں ہوگا بلکہ قرینہ حکمت سے شیوع کو سمجھیں گے. کہ مشہور یہ ہے کہ یہاں پر لفظ شیوع میں استعمال ہوا ہے، لہذا عام ہوگا نہ کہ مطلق. وَإِلَّا كَانَ الْكَلَامُ عَامًا لَا مُطْلَقًا، اگر لفظ شیوع میں استعمال ہوا ہے تو پھر اس کو عام کہیں گے، مطلق نہیں کہیں گے. کہ یہ عبارت عام اور مطلق کے درمیان جو فرق ہے اس کو بخوبی روشن کر رہی ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ عام اور مطلق میں کیا فرق ہے تو جواب ایک کلمہ ہے. عام کی دلالت عموم پر بالواضح ہے، وہاں پر لفظ شیوع اور کثرت میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ مطلق جو شیوع پر دلالت کرتا ہے وہ دلالت وضعیہ نہیں ہے، لفظیہ دلالت وضعیہ نہیں ہے. لفظ وہاں پر شیوع میں استعمال نہیں ہوا بلکہ قرینہ حکمت سے سمجھا ہے، کہ انشاءاللہ بعد میں اور زیادہ کھلے گا. خوب یہ مطلب یہاں پر تمام ہوتا ہے. اچھا ایک اور بات، چلے اس بات کو پھر جلسے آئندہ میں رکھتے ہیں بلا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.